ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جن لوگوں نے اپنے رب کی رضا سے کے لیے صبر سے کام لیا، وقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور انہوں نے خرچ کیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور برائی کو دور کیا، دفع کیا بھلائی کے ذریعے سے۔ یہ ظاہر یہ مسلم کی شان ہے، مسلمان کی ڈیوٹی ہے اللہ کے دین کو پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا، اس کا پابند ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمارے ذمے لگایا ہوا ایک فریضہ ہے جسے ہم اگنور کر رہے ہیں آج کل۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیۃ، میری طرف سے پہنچاؤ تاکہ ایک آیت چاہے پہنچا دو۔ اتنا ریڈیوس کر دیا، لیکن پھر بھی انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، اس سے غفلت برتے تو یہ کتنا بڑا جرم ہے، ذرا تصور کیجیے۔ دعویٰ ہو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اطاعت شاری کا، آپ سے وفاداری کا، اور ہم اتنا بھی کہنا نہ مانیں کہ ایک آیت ہی سمجھ کے اور اسے اپنی زندگی کا معمول بنا دیں کہ جہاں جائیں ایک آیت تو کسی کے پلے ڈال دیں کہ بھائی اللہ کا حکم ہے، بچ جاؤ۔ ایک چھوٹی سی صورت یہ یاد کر لیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کسی کو سمجھا دیں بھائی سب خسارے میں جا رہے ہیں، ہم بچیں گے تب اگر ایمان ہوگا، عمل صالح ہوگا، حق کی وصیت لوگوں کو کریں گے، صبر کی روش اختیار کریں گے، یہ بھی ہدایت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ لیکن کریں تو ہے نا، تو اللہ سے وفاداری، اور اگر کوئی اس میں پھر مخالفت پہ اتر آئے، وہ ہے برائی جسے بھلائی سے دفع کرنا ہے۔ اگر دائی بنے ہیں تو پھر یہ صلاحیت انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے، پھر بندہ مومن کی خاص نشانی ہے۔ ابھی انشاءاللہ وہ مقامات آنے والے ہیں آگے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے ایک شان کے انداز میں بیان فرمایا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں اس کی زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، اور اگر کوئی جاہل منہ کو آ جائے، ظاہر ہے عباد الرحمن ہوگا تو کسی کو دعوت بھی دے گا کہ بھائی خیانت مت کرو، وعدہ خلافی مت کرو، اللہ کے بندے بن جاؤ، اور جب مخالفت ہوگی تو پھر وہ اسی کی طرح جہالت پہ نہیں اترے گا، بلکہ موقع دے گا کہ کسی وقت اس کا دل نرم ہو تو پھر اسے مزید ہدایت کی طرف لائے گا۔ اولئک لہم عقبی الدار، انہی کے لیے ہے آخرت کا گھر، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم، اور جو ان کے آباء میں سے، ان کی نسل میں سے صالح لوگ ہوں گے وہ بھی ان کے ساتھ ملا دیے جائیں گے، ازواجہم و ذریاتہم، اور ان کی بیویاں بھی اور ان کی اولادیں بھی، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور مختلف دروازوں سے جنت کے فرشتے ان کے پاس آئیں گے سلامتی کہنے کے لیے، سلام علیکم بما صبرتم، اور انہیں سلام پیش کریں گے کہ سلامتی ہو تم پر، اور تم نے جو ہے وہ اتنا صبر کیا کہ آج تمہیں فنعم عقبی الدار، کہ کتنا نعمت بھرا تمہیں جو ہے وہ گھر اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ فرشتوں کی طرف سے مبارک بادیں وصول کریں گے جنت میں۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ رابطے جو انہوں نے منقطع کر دیے جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا تھا، وہ یفسدون فی الارض، اور زمین پر فساد پھیلایا، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ان پر تو اللہ کی لعنت ہے، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رہ گیا دنیا کا رزق، اس لیے کہ عام طور پر یہ کوتاہیاں انسان کیوں کرتا ہے؟ دنیا کے مفادات کے لیے، اپنی آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے کشادگی سے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ناپ تول کے دینا شروع کر دیتا ہے۔
وفرحوا بالحیات الدنیا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں مگن ہے، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محض ایک قلیل متاع کے سوا کچھ بھی نہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ سوال کرے گا تو انسان جواب دے گا اللہ ایک رات یا دن تھا جو گزار کے آیا ہوں، اتنی سی زندگی کے لیے ہم کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، اور وہ جو ابد الآباد کی زندگی ہے، انفائنائٹ لائف ہے، اس کے لیے کتنی محنت ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس شخص پر رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں ہوتی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ اسے دکھاتا ہے، لیکن کسے دکھاتا ہے؟ من اناب، جن میں انابت ہے، جو رجوع کرنا چاہتے ہیں، جن کے اندر طلب ہدایت ہے۔ اگر طلب ہی نہیں ہے، اشتہا ہی نہیں ہے، تو انسان کو بھوک نہ ہو تو وہ کھانا کیسے کھا سکتا ہے؟ بھوک ہوگی، طلب ہوگی تو کھائے گا نا۔ یہی ہدایت کا معاملہ ہے، اگر طلب ہوگی کہ میری بچت ہو جائے تو پھر وہ یہ بھی سوچے گا کہ کس طرح ہو سکتی ہے، وہ سیکھے گا بھی، عمل بھی کرے گا۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی یاد ہی وہ شے ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے مانا یعنی ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے بہت اچھا انجام۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اے نبی اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، امماً بہت سی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جن کو تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ، تلاوت کر کے انہیں سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرحمٰن، جبکہ وہ اس حالت میں ہیں کہ رحمان کا کفر کر رہے ہیں۔ اس کفر سے بچانے کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ جو کچھ نازل کیا جا رہا ہے انہیں سنائیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، انہیں بتاؤ کہ میرا رب وہی ہے، وہ ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت وإلیہ متاب، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا ملجا و ماوا بھی، ٹھکانہ بھی وہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَقُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، اور قطعت بہ الارض، یا پھر زمین شق ہو جاتی، اور کلم بہ الموتى، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے، تو کیا یہ ایمان لے آتے ہیں؟ یعنی اس طرح کی نشانیاں جو ہیں وہ اللہ فرماتا ہے کہ دکھانی میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن بل اللہ الامر جمیعا، کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی پہلے رسول آتے تھے تو ان کے ذریعے سے جو نشانیاں دکھائی جاتی وہ بھی اللہ دکھاتا تھا، اور اب بھی اللہ ہی کا اختیار ہے، لیکن اب اللہ کی اگر منشا نہیں ہے تو کوئی زبردستی معجزہ تمہارے سامنے نہیں آتا۔ افلم ییأس الذین آمنوا اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، تو اب مسلمانوں، دیکھیے مسلمانوں جو ایمان والے تھے ان کے دل میں بھی ایک یہ کھٹک رہا کرتی تھی کہ اے کاش اگر اللہ کوئی معجزہ دکھائی دے تو شاید یہ سارے لوگ ایمان لے آئیں، ہمارے ساتھی بن جائیں۔ ایک امید کی کیفیت ہوتی ہے ایک وہ ذہن میں، لیکن اب اللہ کی مشیت اپنی جگہ پر کام کر رہی ہے کہ پرانی امتوں میں سے کبھی بھی کوئی شخص ایسے ایمان نہیں لایا۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی جو سامنے ان کے رکھی گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت موجود جو بیان کر دی گئی، لیکن اس کے باوجود ان کا تقاضا تھا اور خواہش پھر اہل ایمان میں بھی تھی اگر ایسا ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے انہیں سب کو مسلمان ہی کرنا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، وہ جب چاہتا تمام انسانوں کو ایک ہدایت پہ جمع کر دیتا۔ معجزے دکھانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اشارہ کرتا ہے کلمہ کن کے ذریعے سے سارے مومن ہو جاتے، لیکن یہ اس کا مقصود نہیں ہے۔ پھر زندگی میں یہ وہ امتحان کی کیفیت کیسے پتہ چلتی کہ ہو از ہو؟ ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قاریۃ، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت ان پہ آتی رہتی ہے۔ اور تحلق قریبا من دارہم، یا ان کے اوپر یا ان کے گھر کے قریب، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے۔ اللہ کا وعدہ دنیا میں پہلے موت کا بھی ہے
اور وہ بڑا اللہ کا وعدہ جب کہ حشر کا میدان ہوگا کہ پھر وہ بھی ایک دن آ کر رہے گا۔ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وقت بڑی آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، لیکن ذرا تصور کیجیے بچپن سے اس عمر تک آتے ہوئے ہمیں کتنا وقت لگا ہے۔ آج کے دن کیلکولیٹ کریں اپنی عمر کے حساب سے تو ایسے لگتا ہے جیسے شاید کل کی بات تھی، لیکن کتنے سال ہر سال گزر گئے۔ اسی طرح آپ ذرا تصور کیجئے اگر ہمارے والدین فوت ہوئے، اگر میں اپنی مثال پیش کروں، 1970 میں جو ہے وہ میرے دادا جی فوت ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے۔ تو آج مجھے اگر میں کیلکولیٹ کرتا ہوں تو ذرا دیکھیے تقریباً 45 سال گزر گئے، اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں کراچی سے چلا لیل پور آیا جنازے کے لیے ہوائی جہاز میں، اس زمانے میں بیٹھ کے، چھوٹے سے وہ جہاز جو ہوا کرتے تھے، لیکن وقت گزرتے گزرتے آج میں ان کی عمر کو پہنچ گیا، اور کتنے درمیان میں مرحلے گزر گئے، اچھے بھی بھلے بھی، مختلف مراحل سے گزرتے گزرتے، اور اب جو ہے وہ آگے جانے کی سمجھے چراغ سحری ہے نا، کسی وقت بھی جو ہے وہ پھونک آ کے لگ سکتی ہے۔ اتنی سی زندگی کے لیے انسان کتنا کچھ جو ہے وہ اچھا برے کا خیال کر کیے بغیر نہ جانے کن کن کاموں میں الجھا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں عقل عطا فرمائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، جان لو کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ وقت آ کر رہے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کے مذاق اڑائے جا سکے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم نے ڈھیل دی ان کافروں کو کہ اور بڑھو، کفر میں کتنا بڑھ سکتے ہو، پھر اچانک انہیں ہم نے پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو دیکھ لو پھر ہماری سزا ان پہ کتنی سخت تھی۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اب وہ ایک ذی نفس، وہ اللہ جو ایک ایک ذی نفس کی کمائی پہ نظر رکھتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور اس کے مقابلے پہ جو شریک تم نے بنا رکھے ہیں، ذرا دونوں پہ ذرا غور تو کرو۔ ایک اللہ ہے جو تمہارے تمام معاملات پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اور ایک یہ شریک ہیں جو کہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، ان کے نام تو بتاؤ ذرا ہمیں کون کون ہیں۔ ہم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم ہمیں اس بات کی خبر دے رہے ہو جسے ہم اپنی زمین پہ کوئی جانتے ہی نہیں، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ ہم بِظَاہِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا پھر ایسے جو منہ میں آتا ہے بک دیتے ہیں۔ یہ اپنے اپنے جو عقیدے خامخواہ کے گھڑے ہوئے ہیں، یہ ایسے گھڑے ہوئے ہیں نا، اس کے لیے کوئی دلیل، کوئی اللہ کی کتاب سے کوئی ایسی تمہارے سامنے تو لاؤ، دکھاؤ۔ بل زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا مَکْرُهُمْ، لیکن ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں۔ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِیلِ، اور یہ سیدھے رستے سے روک دیے گئے ہیں۔ وَمَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، تو جسے اللہ ہی گمراہی کے رستے پہ ڈال دے تو اسے راہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے انہیں بچانے والا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اور وہ جنت جس کا خدا ترس لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا، اس کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ تجری من تحت الانہار، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اکلھا دائم، اور وہاں اس کے پھل ہوں گے دائم، ہمیشہ رہنے والے۔ وذلھا، اور اس کا سایہ بھی ہوگا لازوال۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے متقی لوگوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب، اور اے نبی جن لوگوں کو آپ سے پہلے کتاب دی گئی تھی، وہ اس کتاب سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، جو اس کی باتوں کو نہیں مانتے، یعنی کچھ مانیں گے کچھ نہیں مانتے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، ان سے کہو مجھے تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ الیہ ادعو، میں اسی کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ والیہ مآب، اور اسی کی طرف میرا اپنا رجوع بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان، یہ قرآن عربی زبان میں آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ وَإِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی،
ہم بعد ما جاءک من العلم، کہ علم آپ کے پاس آ چکا، اس کے بعد ما لک من اللہ من ولی ولا واق، تو جان لو کہ نہ کوئی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا اور نہ ہی کوئی اس کی پکڑ سے بچانے والا پھر تم پاؤ گے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کسی درجے میں بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ اللہ کی باتوں کو ان تک نہ پہنچاتے یا ان کی خواہشات کی پیروی کرتے۔ یہ اصل میں جو دائرہ کار ہے چاروں طرف، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہاری روش یہ ہونی چاہیے، اب اللہ کے خالص بندے بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔ اب یہ بھی ان کے اس اشکال کے جو جواب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اولاد والے ہیں، عام انسانوں کی طرح ہیں، یہ وہ سارے اعتراض جو کرتے تھے، اللہ نے نبی بھیجنا تو رسول بھیجنا تو فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا؟ وما کان لرسول، اور کسی رسول کا بھی یہ اختیار نہیں تھا ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ کوئی نشانی لے آئے لوگوں کے سامنے بغیر اللہ کے اذن کے۔ لکل اجل کتاب، اور ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک حکم ہے، یعنی ایک اللہ کی پلاننگ ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں نوع انسانی ابھی علم اور تہذیب و تمدن کے اس لیول پر نہیں تھی کہ جہاں عقلی دلائل سے وہ مان جاتے تو وہ حسی معجزات بھی سامنے رکھے جاتے تھے۔ اب علم اتنا بڑھ چکا، تہذیب و تمدن آگے آ چکے، انسان کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے، غور و فکر کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ان دلائل پہ غور کر کے ایمان لاؤ۔ یمح اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جو کچھ اللہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس چیز کو اسے قائم رکھتا ہے، اور ام الکتاب اس کے پاس ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور نبی جس برے انجام کی ہم انہیں خبردار کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو، اس کا وعدہ چاہے تمہارے سامنے پورا ہو جائے، اس کا کچھ حصہ ان پر نازل ہو جائے آپ کی موجودگی میں، اور یا پھر نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، یا پھر آپ کے فوت ہونے کے بعد اسے ان پہ عذاب نازل کر دیں، آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا۔ یعنی آپ اس کی فکر نہ کیجئے کہ آپ کی زندگی میں ان کی پکڑ آتی ہے، عذاب آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، آپ نہ فکر ہو، چاہے کوئی حصہ آپ کی زندگی میں آ جائے یا بعد میں آ جائے۔ اصل میں کیا ہے، آپ نے پہنچانا ہے اور ہم نے حساب لینا ہے۔ اب جو کوئی نہیں مانگے گا، وہ مانے گا تو وہ اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ اب اس کا سوء الحساب جو 2 مرتبہ آ چکا کہ بدترین برے طریقے سے حساب لیا جائے گا۔ اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم جو ہیں اس سرزمین پر ان کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ تقریباً یوں سمجھیے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو یہ زمانہ ہے سن تقریباً 11 مکی دور کا، اور اس دوران میں اب بظاہر حالات جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، لیکن آہستہ آہستہ معرفت حق پھیل رہی تھی اور حقیقت میں کفار کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ مستقبل میں جھانکنا انسان کا کام نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے، مستقبل اللہ جانتا ہے، کل کی بات ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ جانتا تھا کہ اب جو نتائج مرتب ہوں گے، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ تھے جن کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور اس حقیقت کا انکشاف ہو چکا تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ اپنے سرداروں کے خوف سے، اپنے دیگر وجوہات کی وجہ سے وہ زبان پہ نہیں لا سکتے تھے۔ جو کوئی مکہ میں نام لیتا تھا اور شہادت دیتا تھا اشہد لا الہ الا اللہ، اس کا زندگی کا معاملہ جو ہے وہ تنگ کر دیا جاتا تھا، عرصہ حیات اس پہ بھاری ہو جاتا تھا۔ تو یہ کیفیت جو تھی اس میں بہت جرت والا کوئی ہوتا تھا تو وہ اعلان کرتا تھا، ورنہ معلوم تھا کہ جیسے کلمہ زبان پر آئے گا سرخ اور سیاہ آندھیاں اس کے خلاف چلنی شروع ہو جائیں گی۔ لیکن دل میں بہت لوگوں کے قدر تھی، یہی وجہ تھی جب فتح مکہ ہوئی ہے تو ایک دم سے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ پڑے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ جو ہے وہ فیصلہ اب اللہ کی طرف سے آنے والا ہے اور اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وَهُوَ سریع الحساب، اور اسے حساب لیتے بھی کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، یہ جو لوگ ہیں
انہوں نے بھی یعنی پچھلے جو گزر چکے ہیں من قبلہم ان سے، انہوں نے بھی بڑی بڑی چالیں چلی تھیں، لیکن اصل فیصلہ کل چال سوچو کس کی تھی؟ وہ تو اللہ کی تھی۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے کہ کون ذی نفس کیا کمائی کر رہا ہے۔ بس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، اور ان قریب یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ کس کا انجام خیر ہوتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، انہیں جواب دے دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، تم مانو یا نہ مانو میں تو اللہ کا رسول ہوں اور اللہ اس پہ گواہ ہے، یہ کفایت کرتا ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، پھر اس شخص کی گواہی جو آسمانی کتاب کا علم رکھتا ہو، اس کی گواہی کافی ہے۔ اب ظاہر ہے جنہیں پاس علم کتاب تھا ان میں سے اکثر تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ لوگوں کو مشکوک کر دیتے تھے۔ لیکن جو ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال موجود تھی، وہ بتاتے تھے بھی تھے، جانتے بھی تھے کہ تورات میں، انجیل میں وہ خوشخبریاں، وہ پیشن گوئیاں موجود ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله